السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے مشن کا آغاز کیسے کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن ہشام لکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر مقرر کرے، تو آپ کا یہ حال ہوا کہ جب آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے بستی سے نکلتے بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کہ مکانات نظر نہیں آتے تھے، آپ مکہ کی پہاڑیوں اور وادیوں میں کھو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب سچائی کی جستجو، حق کی تلاش کا جذبہ ابھرا، تو آپ انسانی ماحول سے دور چلے جاتے۔ یہ ایک حق کے متلاشی، نیک روح کا انسانی ماحول کو چھوڑ کر فطری ماحول میں ربانی واقعات کے ماحول میں جانا تھا۔ صحرا اس کے لیے موزوں ترین جگہ ہوتی ہے۔ صحرا کا سکوت انسان پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اس بارے میں پیغمبر اسلام کے مصنف، رومانیہ کے مستشرق جارج لکھتے ہیں، جب تک کوئی انسان عرب اور مشرق کے جنگلوں میں ایک مدت نہ گزارے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ صحرا کی وسعت اور اس کا سکوت کس طرح فکر انسانی کی وسعت کا سبب ہوتا ہے اور کیسے وہ خیالات کو تقویت دیتا ہے۔ عرب کی گھاس اور یورپ کی گھاس میں بہت فرق ہے۔ گرم جنگلوں میں کوئی گھاس ایسی نہیں جس میں عرب کی خوشبو نہ ہو، یہاں تک کہ عرب کے جنگلوں کے ببول بھی خوشبودار ہیں۔ 30 لاکھ کلومیٹر والا جنگل اور گرم عربستان ایسی جگہ ہے جہاں انسان گویا بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے ملک ایسی عمارت کی طرح ہیں جن کے درمیان بڑی بڑی دیواریں حائل ہیں، مگر عرب کے جنگلوں میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو حق کے دیدار کو روک سکے۔ لوگ جس طرف بھی نظر ڈالتے ہیں، لامحدود جنگل اور بے کنار آسمان انہیں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی شناسائی کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ سچائی کی جستجو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی بچپن ہی سے تھی۔ اب گھنٹوں بیٹھ کر زمین اور آسمان پر غور و فکر کرتے تھے۔ مکہ کی مجلسوں میں جگہ بنانے اور سرداروں سے تعلقات بڑھانے کی بجائے آپ نے صحراؤں اور پہاڑوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب ستو اور پانی لے کر مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا جاتے، وہیں آسمان کے خالق، اس کے پیدا کرنے والے سے دعائیں کرتے، مجھ پر سچائی کو کھول دے۔ انسانی ہنگاموں میں آپ کی بے چین طبیعت اپنے سوال کا جواب نہیں پا سکتی تھی، پھر آپ نے خاموش دنیا کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ اب زندگی کا راز پانا چاہتے تھے، اب جاننا چاہتے تھے کہ ظاہری چیزوں سے اوپر جو کچھ ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ آپ سوال کا جواب چاہتے تھے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ حق کی تلاش میں نوبت یہاں تک آن پہنچی تھی کہ زندگی آپ کے لیے ایسا بوجھ بن گئی تھی جو آپ کی کمر توڑ رہی تھی۔ ایسی زندگی گزارنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اپنے گھر کے آرام و سکون کو چھوڑ کر تجارت کو ترقی دینے اور معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کے کھلے امکانات کو چھوڑ کر صحراؤں اور پہاڑوں میں یہ غم لیے پھرنا
کہ سچائی کیا ہے جسے میں اپناؤں۔ آپ جاہلیت کے صحرا میں تنہا درخت کی طرح کھڑے تھے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی، آپ کے لیے روشنی اور ہدایت کے دروازے کھول دیے گئے۔ دیگر انبیاء کی طرح آپ پر بھی وحی کا نزول سچے خوابوں کے ذریعے سے کیا گیا اور یہ سلسلہ وفات تک جاری رہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وحی کے آغاز کے بارے میں بتاتی ہیں، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی 3 نمبر روایت ہے۔ محمد رسول اللہ پر وحی کا نزول اور مشن کا آغاز کچھ یوں ہوا۔ آپ 40 برس کے ہوئے تو رمضان کے مہینے میں ایک سوموار کے دن پہلی مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام غار حرا میں داخل ہوئے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پہلی وحی لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر بنا لیا تھا۔ 12 فروری 610 عیسوی کو جب آپ غار حرا میں تنہا بیٹھے تھے تو آپ کی تلاش نے اپنا جواب پا لیا۔ آپ کی بے چین روح کا رب العالمین سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل کو روشن کر دیا، آپ کو ہدایت دی، آپ کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام اس وقت آپ کے پاس آئے جب آپ عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے۔ اس بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے آپ کو زور سے سینے سے لگایا، بھینجا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا، بھینجا، چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے پیچھے یہ الفاظ ادا کیے۔ یوں آپ پر ان آیات کے ساتھ ہی نبوت کا آغاز ہوا۔ یہ اتنا عظیم واقعہ ہے جس کی عظمت بیان کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ زمین پر انسانی زندگی کی تاریخ کا عظیم ترین لمحہ تھا، وہ لمحہ جس میں یہ واقعہ رونما ہوا، ہدایت اور رہنمائی کے لحاظ سے بہت عظیم ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا آغاز تھا۔ پہلی وحی نے قلم کی عظمت اور اہمیت کو بڑھایا اور واضح کیا کہ قوموں کی تعمیر میں علم کا کردار بہت بڑا ہے، اور یہ کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی علم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جب سے انسان نے علم کا راستہ چھوڑا ہے تب سے اس کا علم انسانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بن گیا ہے۔ وحی کا نزول ایک معجزہ ہے۔ وحی کا غور و فکر اور احساسات سے کوئی تعلق نہیں۔ وحی تو وہ بنیاد ہے جس پر تمام حقائق کا انحصار ہے، مثلا عقیدہ، اخلاق، احکامات وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب گھر آئے تو آپ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی،
مجھے کچھ اڑا دو، چادر اڑا دو۔ اور سیدہ خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی۔ پھر جب کچھ سکون میں آئے، اٹھ بیٹھے اور آپ نے اپنے خاندان میں سب سے پہلے اپنی بیوی کو اپنے موصول ہونے والے انکشافات کے بارے میں بتایا اور اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے آپ کی غیر متزلزل حمایت کی اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے والی وہ پہلی خاتون تھی۔ خود ایمان لائی، آپ کی ڈھارس بندھائی، آپ کے پیغام کو سچا جانا، اس کی تصدیق کی اور آپ کے پیغام پہنچانے کو انہوں نے اپنی ذمہ داری کے طور پر قبول کیا اور آپ کے عزم کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی رہیں۔ اگلے چند سالوں میں زندگی کے مختلف پہلوؤں، اخلاقیات، الہیات، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا تجربہ کر چکی تھیں، اس لیے وہ واقعہ سنتے ہی ایمان لے آئیں۔ سیدہ خدیجہ نے غیر متزلزل حمایت کی اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے والی پہلی انسان بن گئیں۔ سیدہ خدیجہ کے اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا مشن پورا کرنے کے عزم کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدنا علی، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئے۔ وحی کی بندش اور دوبارہ نزول کیسے ہوا؟ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ وحی روک کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وحی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ جب چاہے وحی بھیج دے، جب چاہے روک لے، اس میں کسی رسول کا کوئی اختیار نہیں اور رسول اللہ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وحی کی بندش ختم ہونے کے بعد جب دوبارہ وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ المدثر کی ابتدائی آیات میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور انسانوں کو ان کے انجام کے بارے میں شعور دلائیں، انہیں گمراہی کے برے انجام سے ڈرائیں اور اس دنیا میں بسنے والوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کر دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے رسول کس مشن کے تحت تشریف لائے تھے؟ یہی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بلند ہو جائے، سارے جہانوں میں ایک اللہ کی ذات کا تعلق باقی رہ جائے، باقی سب تعلقات کو ایک لا سے ختم کر دیا جائے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور ایسا نہیں جس کی پوجا کریں، کوئی اور ایسا نہیں جس کی اطاعت کریں، کوئی اور ایسا نہیں جس کی حمد و ثنا بیان کریں، کوئی اور ایسا نہیں جس سے اپنا تعلق بنائیں، کوئی بھی تو نہیں جس پر اعتماد کریں، جس پر توکل کریں، جس پر بھروسہ کریں، جسے اپنا ولی بنا لیں، جس کو سارے سہاروں سے اونچا سہارا تصور کر لیں کہ اس کے بعد پھر کوئی غم باقی نہ رہ جائے، جس پر بھروسہ کرنے کے بعد دل اطمینان پا جائے۔ یہی اسلام کی دعوت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق، باقی سب کچھ اسی کے ساتھ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسی مشن کے تحت آئے، پہلے انبیاء بھی اسی مشن کے تحت آئے کہ ایک اللہ کا نام بلند ہو جائے، سارے انسان جو اپنے رب سے بچھڑے ہوئے ہیں انہیں رب سے جوڑ دیا جائے، کیونکہ جب سے وہ رب سے بچھڑے ہیں اس وقت سے بے سکون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ میرے بندوں کو مجھ سے ملا دو۔ حق یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اسی لیے مبعوث کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور دوسروں کا تعلق قائم کروائیں۔ اس ایک ذات کے سوا جتنے تعلقات ہیں وہ انسان کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سہارا ایسا ہے جو انسان کو تسکین باہم پہنچاتا ہے۔ بس یہی ایک نقطہ ہے جس سے پوری اسلامی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت و تبلیغ کا دائرہ آہستہ آہستہ وسیع کیا۔ حالات کا تقاضا تھا کہ فطری تربیت کے مطابق پہلے پوشیدہ طور پر کام کیا جائے۔ آپ نے سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی، پھر اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، پھر تمام اہل عرب کو دعوت دی جن کے پاس پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، پھر تمام جنوں اور انسانوں کو قیامت تک کے لیے دعوت دی۔ زمانی لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آپ کے مشن کے 4 اصول ہیں، 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت و تبلیغ کا جو تقریباً 3 برس تک جاری رہا۔ دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا، یہ بغیر قتال کے مرحلہ ہجرت تک جاری رہا۔ تیسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت اور قتال کرنے والوں کے ساتھ قتال کا ہے، اور چوتھا مرحلہ اعلانیہ دعوت اور ہر اس گروہ کے خلاف قتال جو دین کی دعوت کے راستے میں حائل ہو۔ یوں 4 مراحل میں سے جب پہلا مرحلہ تھا تو وہ خفیہ دعوتی سرگرمیوں کا مرحلہ تھا۔ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ ابتدائی مرحلے میں دین کی دعوت کا آغاز رازداری سے خفیہ طریقے سے کریں۔ آپ نے تبلیغ کی ابتدا توحید کی دعوت اور شرک سے بیزاری سے کی۔ خفیہ دعوت و تبلیغ کے دور میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور قابل بھروسہ لوگوں پر محنت کی، جس کے نتیجے میں معزز لوگوں کی ایک بڑی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی۔ ان لوگوں کے تعلقات اور روابط کے نتیجے میں اسلام آہستہ آہستہ باہر بھی پھیلنے لگا۔ قریش کے خاندانوں میں سے اسلام لانے والوں کی تعداد رفتہ رفتہ 40 سے زیادہ ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر دین کی تعلیم کا پہلا مرکز بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والوں کو تعلیم دیتے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ صحابہ کرام قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے اور اسے سمجھتے تھے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ سیدہ خدیجہ کے گھر سے شروع کیا، حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے سیدہ خدیجہ کا گھر تنگ پڑ گیا۔ یوں دار ارقم تعلیم و تربیت کا دوسرا مرکز ٹھہرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر دار ارقم کو دین حق کی تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا۔ دار ارقم میں صحابہ اکٹھے ہوتے، قرآن مجید سیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اعلیٰ اخلاق و آداب سیکھتے، یہیں وہ تعلیم بھی حاصل کرتے اور یہیں عبادت کرتے۔ یہی ان کا کمیونٹی سینٹر بھی تھا۔ یہ گھر کوہ صفا کے پاس تھا۔ یہ روایت اسد الغابہ کی ہے، والیوم 1 ہے، پیج 70 ہے۔ پھر دعوت اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ بعثت نبوی کو 3 برس بیت چکے تھے۔ اس عرصے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے معززین کی ایک بڑی تعداد کو جمع کر لیا تھا۔ اب اسلام کی دعوت کو
اعلانیہ پھیلایا جا سکتا تھا۔ جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو تنبیہ کر دو، انہیں ڈرا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کو کھانے کی دعوت دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ تو یہ قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم تھا۔ پھر اس کے بعد دعوت عام کا حکم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر دعوت دین کے لیے پہنچے۔ آپ نے اہل خاندان کو دعوت دے دی تھی۔ اللہ رب العزت نے اب یہ حکم نازل فرمایا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ اس حکم کی تعمیل کے لیے کوہ صفا پر تشریف لے گئے کہ ہانکے پکارے وہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ مشرکوں سے اعراض کریں۔ آپ اس حکم کی تعمیل کے لیے کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ آپ نے مروجہ طریقے کے مطابق لوگوں کو پکارا، یا صباحا، ہے صبح کا خطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کی تکمیل کے لیے 4 کام کیے۔ رب العزت نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے رسول مبعوث کیا۔ رسول کون ہے؟ جو پیغام لے کر آیا، میسنجر، پیامبر۔ کس کا پیامبر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس جہانوں کے مالک کا، خالق کا، وہ جو ہماری جان کا مالک ہے، اس کا پیغام لے کر آیا۔ اور پیغام کیا ہے؟ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کر کے سناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس مشن کو جاری رکھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں برائیوں سے پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم کا یہ سلسلہ محمد رسول اللہ نے کیسے جاری رکھا؟ آپ کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی دعوت محض کیجول نہیں تھی۔ آپ دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو ایک دائرے کے اندر لے کر آتے تھے کہ تم تلاوت ایک بار نہیں سنو گے، زندگی بھر سنتے رہو گے۔ تعلیم ایک بار کی نہیں، زندگی بھر کی۔ تزکیہ ایک بار کا نہیں، ساری زندگی کا۔ ساری زندگی پاکی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ایک فورم پر اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور باہم متفرق نہیں ہونا۔ اجتماعی تزکیہ کے حصول کے لیے جس دل کے اندر رب کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی، اس کو اس مرکز کے تحت لے آتے، پھر یہ سارے لوگ اکٹھے رہتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ لوگ کیسے اکٹھے رہتے تھے؟ دن بھر اکٹھے رہتے اور رات کو گھروں کو لوٹ جاتے، لیکن اگلے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، نئی وحی کو سنتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ سیکھتے، ان کو سمجھتے، ان کو آپس میں ڈسکس کرتے، جو ذمہ داریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ان کو ادا کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت الحجر اور دار ارقم میں تعلیم دی۔
مسجد ابی بکر میں سیدنا ابو بکر صدیق نے اور بیت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ کبھی حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیموں کے اندر جا کر تبلیغ کرتے تھے، اور کبھی مکہ سے باہر جا کر، جیسے طائف گئے، جیسے مدینہ کے لوگ مکہ میں آئے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے رہے۔ 13 برس تک آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور 13 برس کے بعد جب مدینہ پہنچے تو باقاعدہ تعلیمی سلسلے کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ کے ساتھی برسہ برس تک آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے سارے ساتھیوں کو قرآن سکھانے کے لیے ڈپیوٹ نہیں کیا، اس لیے کہ مرکزیت قائم رکھنا مطلوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سناتے تھے، سکھاتے تھے، اور آپ نے خواتین کی تعلیم کے لیے، بزرگوں کی تعلیم کے لیے، مقامی اور باہر کے بچوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ علیحدہ انتظام کیا۔ آج دنیا نعرہ لگاتی ہے ایجوکیشن فار آل۔ دراصل یہ نعرہ محمد رسول اللہ سے مستعار لیا ہوا ہے کہ تعلیم سب کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رسول اللہ کی دعوت پر مشرکوں کی مخالفت اور ظلم و ستم، توحید کے پیغام اور بت پرستی کو ترک کرنے کی دعوت کو قبیلہ قریش کے ان رہنماؤں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو مکہ میں اہم سیاسی اور معاشی طاقت رکھتے تھے۔ انہوں نے نئے پیغام کو اپنی حیثیت اور روایتی مذہبی طریقوں کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت پر آپ کے خلاف جگہ جگہ باتیں ہونے لگیں۔ قریش کی مجالس میں آپ کا اور دین حنیف کا ذکر ہونے لگا۔ لوگوں نے آپ کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کی سر عام مذمت شروع کر دی، اور صبح و شام باطل عقائد پر تنقید کرنے لگے۔ آپ نے دعوت دین کے لیے کمر باندھ لی تو قریش نے محسوس کیا کہ یہ دعوت محدود اور کمزور نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات گہرے اور وسعت والے ہیں، تو وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اسلام کے راستے سے روکنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ قریش کی مخالفت بڑھتی گئی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس مخالفت کا اور دشمنی کا سبب کیا تھا؟ ان کے مفادات پر زد پڑنا تھی۔ انہیں حرم میں رہنے کی بدولت سیادت اور فضیلت حاصل تھی، جس کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ دوسرے ان کے گناہوں اور شہوانی کاموں میں دعوت اسلام کی وجہ سے خلل آنے لگا تھا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ لوگ جو حجاب نہیں کرتے اسلام سے کیوں بھاگتے ہیں؟ شراب پینے والے کیوں بھاگتے ہیں؟ سود کھانے والے کیوں بھاگتے ہیں؟ لہو و لعب کی مجالس منعقد کرنے والے کیوں بھاگتے ہیں؟ اکثر شوبز کے لوگ کیوں بھاگتے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے نا، اپنے گناہوں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے اسلام کی دعوت کی وجہ سے سود کھانے میں خلل آئے گا، شراب نوشی میں، لہو و لعب کے کاموں میں خلل آئے گا۔ تو لوگ کس کو جاری رکھنا چاہتے تھے اور آج کس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ برائیوں کو جاری رکھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے رب کا راستہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ کل بھی ایسا ہی تھا۔ آپ جس مشن کو لے کر چل رہے تھے اس کے بنیادی پہلو کیا تھے؟ توحید۔ محمد رسول اللہ کے مشن کا مرکزی پیغام توحید تھا، یعنی صرف ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان اور صرف ایک اسی کی عبادت۔ یہ ایک ایسے معاشرے میں خاص طور پر
بہت اہم تھا جہاں شرک اور بت پرستی کا رواج تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو متعدد دیوتاؤں کی عبادت سے دور کر کے ایک حقیقی الہ کی عبادت کی طرف لانا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں بت پرستی اور اس سے وابستہ توہمات کا سختی سے انکار شامل تھا۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ دیں اور صرف خالق کی عبادت کی طرف رجوع کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، یتیموں اور خواتین کے ساتھ منصفانہ سلوک کی ترغیب دلائی اور معاشرتی ناہمواریوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کی۔ اس پیغام نے اکثر مکہ کی طاقتور اشرافیہ کو کشمکش میں ڈال دیا۔ یہ کشمکش ہر دور میں شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں کہیں عدل کی بات ہوتی ہے، جہاں کہیں سوشل جسٹس کی بات ہوتی ہے، وہاں ایلیٹ کلاس کو الجھن شروع ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی اقدار پر زور دیا، جیسے ایمانداری، دیانتداری، رحم دلی اور ہمدردی۔ آپ نے لوگوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں ان اقدار کو برقرار رکھنے کی ترغیب دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی مشن لوگوں کو تقوی کا گہرا شعور اور بیداری پیدا کرنے کی دعوت دینا تھا۔ اس آگہی کا مقصد ان کے اعمال، فیصلوں اور طرز عمل کی رہنمائی کرنا تھا۔ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ قریش کی طرف سے خاصی مخالفت اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، جو مکہ میں غالب قبیلہ تھا۔ آپ نے خود بھی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے غیر معمولی صبر اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے گناہوں پر توبہ کرنے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ یہ آپ کے پیغام کا ایک لازمی حصہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا۔ ہاں، یہ استغفار ہی تو ہے، یہ توبہ ہی تو ہے، جس کے پاک پانی سے گناہ دھلتے ہیں۔ اور جب تک انسان پیوریفائی نہیں ہوتا، اس کا دل اور اس کا دماغ پاک نہیں ہو جاتا، اس کے لیے اس راستے پر چلنا ممکن نہیں رہتا، کیونکہ شک کے کانٹے اسے آگے چلنے نہیں دیتے۔ ہر جگہ پر انسان کا شعور زخم ہو جاتا ہے، ہر جگہ سوال ابھر آتے ہیں، ہر جگہ ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کہ پہلے طرز زندگی سے نکلا جائے۔ جب تک انسان پہلی فیز سے آؤٹ نہیں ہوتا، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے باہر نہیں آتا، جب تک پرانے طرز زندگی کو چھوڑ کر نئے طرز زندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس وقت تک ڈاؤٹس تنگ کرتے رہتے ہیں۔ انسان کے لیے صبر کرنا ممکن نہیں رہتا، انسان کے لیے استقامت ممکن نہیں رہتی۔ یہ راستہ حق کا راستہ ہے، حق کے ساتھ ہی اس پر چلنا ممکن ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار اور عمل آپ کے پیروکاروں کے لیے نمونہ تھا۔ آپ کی دیانت اور رحم دلی آپ کی نبوت سے پہلے بھی مشہور تھی، اور آپ اپنے مشن کے دوران بھی ان خصوصیات کا مظاہرہ فرماتے رہے۔ اس ابتدائی دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہونے والی وحی نے آہستہ آہستہ
اسلام کے بنیادی اصولوں کو متعارف کروایا، لوگوں کو پیغام کو سمجھنے اور اسے عمل میں لانے کا وقت دیا۔ وحی کے ذریعے کمیونٹی کے مخصوص مسائل اور خدشات کو بھی دور کیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا مقصد عرب کے منتشر قبائل کو توحید کے جھنڈے تلے متحد کرنا اور مومنوں کے درمیان اخوت اور مساوات کے جذبات کو فروغ دینا بھی تھا۔ اور دعوت اسلام کے اعلان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ یقیناً ہمیں دعوت فکر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر اسلام کی اعلانیہ دعوت دی۔ اس کے بعد آپ کا طریقہ تبلیغ یہ تھا کہ جہاں کچھ لوگ نظر آتے آپ انہیں قرآن مجید کی آیات سناتے۔ اگر آپ بھی رسول اللہ کے مشن پر چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی کمیٹڈ ہیں رسول اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سنائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انفارملی بھی بلائیے۔ جب رسول اللہ دعوت دیتے تھے، قرآن سناتے تھے، کچھ لوگ غور سے سنتے، کچھ مذاق اڑاتے، یوں رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں میں اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی۔ ربیعہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز نامی بازار میں یہ اعلان کرتے سنا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، فلاح پا جاؤ گے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے آپ منا تشریف لے جاتے تھے، لوگوں کے ٹھکانوں پر پہنچ کر ان سے ملاقات کرتے اور فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، بلا شبہ اللہ عز و جل تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ ہر قبیلے اور ہر شہر کے سرداروں کو دعوت دیتے، لوگوں کی مجالس اور حجروں میں دعوت دیتے، خصوصی تہواروں میں دعوت دیتے، موسم حج میں دعوت دیتے۔ آپ کی دعوت پر مخالفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ رسول اللہ کے دور کے لوگ ہیروؤں کی شناسائی نہیں تھے۔ انہوں نے آپ کو تکلیفیں دی، انہوں نے آپ کو ایذائیں پہنچائیں، انہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، ایذا دینے کی حد کر دی، انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا، انہوں نے آپ کے ساتھیوں کی مشکیں کسیں، یہاں تک کہ آپ کو بھی دیس نکالا دیا۔ انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا، آپ کے ساتھیوں کی مشکیں کسیں، آپ کے ساتھیوں کو دیس نکالا دیا، انہوں نے آپ کی قدر نہیں پہچانی۔ بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کے پیش نظر اور ابتدائی اس اسلام قبول کرنے والوں کی حفاظت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کے ایک گروہ کو حبشہ میں پناہ لینے کا مشورہ دیا، جہاں عیسائی حکمران اپنی منصفانہ حکمرانی کے لیے جانا جاتا تھا۔ قریش نے انہیں واپس لانے کی کوشش کی، لیکن نجاشی نے ان کے قیام کو اور ان کے قیام کے حق کو برقرار رکھا۔ حبشہ کا نام آج ایتھوپیا ہے۔ یہ حبشہ کی طرف ہجرت تھی اور ہجرت کے بعد واپس لانے کی سازش تھی۔ پھر بائیکاٹ ہوا، لاک ڈاؤن ہوا، آزمائشیں آئیں، قریش کی مخالفت میں اضافہ ہوا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس مشن پر چلنے والوں کے لیے آسان راستہ ہے؟ یہ راستہ آسان نہیں ہے، یہ راستہ مخالفتوں کا راستہ ہے۔
اور جنت کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشقتوں سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ راستہ نبیوں کی مخالفت کا راستہ ہے، اللہ والوں کی مخالفت کا راستہ ہے۔ قریش کی مخالفت میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کے حامیوں کا 3 سال تک سماجی اور معاشی بائیکاٹ ہوا۔ اس بائیکاٹ کا دور انتہائی مشقت بھرا تھا۔ اس سال کے دوران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی سانحات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب کی موت بھی شامل تھی، جنہوں نے آپ کو ابتدا سے ہی تحفظ فراہم کیا تھا۔ مشن کا 12واں سال تھا۔ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کے سفر پر لے جایا گیا اور پھر آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اس واقعے نے آپ کے ایمان کو مزید تقویت بخشی اور بطور نبی آپ کے عزم کو مزید مضبوط کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا ابتدائی حصہ خصوصی طور پر کن اصولوں کی ترویج میں لگایا؟ توحید، سوشل جسٹس، اخلاقی اقدار اور توبہ۔ آپ کے پیغام نے لوگوں کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی اصولوں کو لوگوں کے دلوں میں اور ان کی زندگیوں میں راسخ کر کے معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اس ابتدائی دور نے آپ کی نبوت کے بعد کے مراحل کی بنیاد ڈالی، جس میں مدینہ کی طرف ہجرت اور ایک جامع اسلامی کمیونٹی کا قیام بھی شامل ہے، جس کے بارے میں ہم اگلے موڈیول میں زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ رسول اللہ کی زندگی کے حوالے سے میں اس چیز کو آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں کہ آپ جیے تو کس کے لیے؟ آپ اس لیے جیے کہ انسانوں کو رب کا بنا دیں، انسانوں کو رب سے ملا دیں۔ یہ اللہ کے رسول کا مشن تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے 13 برس مکہ میں اور 10 برس مدینہ میں گزارے، اور اس طرح خالق کے ساتھ مخلوق کا رشتہ استوار کرتے رہے۔ اور اس رشتے کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی تو اس تعلق کی غماز ہے۔ آپ کا راتوں کو جاگنا، آپ کا اللہ تعالیٰ کے آگے آہو زاری کرنا، آپ کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو، ان آنسوؤں کا آپ کی داڑھی اور سینے کو بھگو دینا، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا، آپ کا دعائیں کرنا، آپ کی عبادت گزاریاں، آپ کا انسانوں کو رب کی طرف دعوت دینا، سارے غم، ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود ایک ہی لگن ہے، کسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچاننے والے ہو جائیں، کسی طرح انسان اپنے رب کے ہو جائیں۔ رسول اللہ کی زندگی کا یہی مشن تھا، اور اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ کے اندر جو درد ہے وہ راتوں کو آپ کی آنکھوں سے آنسو بن کے بہہ نکلتا ہے، اور دن میں آپ کی موومنٹ کی صورت کبھی دار ارقم میں، کبھی شیب ابی طالب میں اور کبھی میلوں میں نظر آتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک خیمے میں جاتے تھے، پورے عرصے کے دوران آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ کو اس بات کا صدمہ نہیں تھا کہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس امر کی گواہی دی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لگتا ہے تم ان کے غم میں گھل گھل کے جان ہی دے ڈالو گے کہ یہ سب لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو غم کس بات کا ہے، کہ انسان
اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے کیوں نہیں بن جاتے؟ دکھ اس بات کا نہیں کہ یہ سب لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں، صدمہ اس بات کا ہے کہ یہ سب لوگ آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں اور میں انہیں بچا نہیں پا رہا، انہیں پوری طرح احساس نہیں دلا پا رہا۔ میدان عرفات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے نام پیغام دینے کے بعد سب سے یہ پوچھا تھا، الا حل بلغت، سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم سب پر واضح کر دیا؟ اور سب نے بیک زبان بیک وقت جواب دیا تھا، ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ اس وقت آپ نے سارے انسانوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پر گواہ کیا سارے انسانوں کے سامنے۔ یہ کیسی گواہی ہے؟ نرالی گواہی ہے کہ یا اللہ تو گواہ رہنا۔ محسن انسانیت سے محبت تو ہمیں بھی ہے، مسلمان تو ہم بھی ہیں، مشن تو ہمارا بھی ہے۔ یہ بتائیے کہ ہمارے اوپر کون گواہی دے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا ہمارے لیے یہ گواہی ہمارا نفس دے سکتا ہے؟ کیا ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، دوست، رشتہ دار، ہمسائے، سوسائٹی کے افراد گواہی دے سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے گواہی کہاں تک لینی ہے؟ پوری دنیا کے لوگوں سے کہ اس پیغام کو پہنچایا تھا یا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، تمہارے پاس میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تمہارے پاس آخری پیغام ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اسی طرح لوگوں کو میرا بنا دینا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کی زندگی کا یہ مشن بناتا ہے، مومن کی زندگی کا یہ مشن بتاتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ دنیا میں انسان خوشیوں کی تلاش میں رہتا ہے، کوئی غم مول نہیں لینا چاہتا، لیکن دین کے راستے میں وہ انسان آگے چل ہی نہیں سکتا جس کے دل کو غم لاحق نہ ہو۔ ہم اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو عظیم تر انسان بنا دینے والی کون سی چیز ہے؟ آپ کے اندر کی کسک، آپ کا غم، آپ کے آنسو، یہ سیلف موٹیویٹر تھے۔ آپ کو انسانوں کا غم لگ گیا تھا، اپنے ارد گرد کے انسانوں کا غم۔ آپ نے سارے انسانوں کو ایک ہی بات بتلائی کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، پھر نہ کوئی خوف رہے گا نہ غم، کیونکہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ غم ہوتا ہے نہ خوف۔ آپ کے پاس ایک پیغام تھا، ایک دعوت تھی۔ آپ نے یہ دعوت، یہ پیغام کیوں دیا؟ اسے آپ نے اپنی زندگی بنایا۔ جیسے زندگی عزیز ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اور جو رسول اللہ کے مشن پر چلنے والے ہیں، انہوں نے بھی زندگی کی طرح اس مشن کو عزیز رکھنا ہے، عزیز بنانا ہے اور اسے زندگی بنانا ہے۔ انشاءاللہ موازنہ کر کے دیکھیں، کیا یہ دعوت، یہ پیغام ہماری زندگی کی ناگزیر ضرورت بن گیا ہے؟ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جب آپ پر پہلی وحی آئی، اس وقت سے لے کر آخری لمحے تک، جب تک آپ نے جان آفرین کے سپرد کی، آپ کی زندگی ایک اللہ کے بلاوے کی تصویر نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت کی تصویر۔ آپ کی ساری زندگی اسی سٹرگل کی کہانی ہے، آپ کی ساری زندگی اسی مشن کی داستان ہے۔ آپ اس مشن کو دیکھنا چاہیں تو مکہ کی گلیوں میں دیکھیے، آپ اسے گھروں کے اندر دیکھیے، آپ اسے شیب ابی طالب میں دیکھیے، آپ اسے حج کے میلوں میں دیکھیے، آپ اسے طائف کے بازاروں میں دیکھیے۔ ایک طرف سے پتھر ہیں اور دوسری طرف سے انہی کے لیے دعائیں۔ حالانکہ
ایک بد دعا ان کو ملیا میٹ کر سکتی تھی، لیکن محسن انسانیت کو غم ہے۔ کس بات کا غم ہے؟ کہ کہیں یہ انسان آگ میں نہ چلے جائیں۔ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ رحمت ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے۔ آپ نے انسانیت کی بے لوث خدمت کی۔ دنیا میں انسانیت کی خدمت کرنے والے کتنے لوگ تھے، لیکن کوئی ہمارے پیغمبر کی طرح کا ہے، کوئی میرے رسول کی طرح کا ہے جس نے لوگوں کے دکھ کو اتنا زیادہ محسوس کیا ہو، انہیں جہنم میں جاتا محسوس کر کے انہیں کھینچنے کی، انہیں بلانے کی اس طرح کی کوشش کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دعوت کا اسوہ ہے۔ یہ دعوت علم کی ہے، یہ دعوت عمل کی ہے، یہ دعوت اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کی ہے۔ اگر ہم نے آپ کی زندگی کی ساری باتیں سیکھیں لیکن آپ کی دعوت کو نہ سیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھا، ہم نے رسالت کو نہ سمجھا۔ اب سوچئے تو صحیح، ایک رسول کیا کرتا ہے؟ پیغام پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل پیغام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کروانا۔ آپ پیغمبر تھے، آپ رسول تھے، آپ یہی پیغام پہنچاتے رہے۔ 13 مکی سال گواہ ہیں کہ آپ لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے، تکلیف اور اذیت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئے۔ آپ کو پریشانی کس بات کی تھی؟ قرآن حکیم میں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اس فکر اور غم میں اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ شوق، یہ فکر، یہ غم ہماری ضرورت ہے۔ یہ موٹیویٹرز ہیں۔ دعوت کا شوق، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا شوق، اس کی فکر اور اس کا غم کہ کیوں انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی آگ سے نہیں بچاتے۔ غم اس بات کا نہیں کہ میری بات نہیں مانتے، اپنی ذات تو بیچ میں ہے ہی نہیں۔ غم اس بات کا ہے کہ لوگ آگ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور وہ جو محبت کے لائق ہے اس کی طرف نہیں آتے، محبوب کے نہیں بن جاتے۔ وہ جو خالق ہے، مخلوق کا تعلق تو اسی سے ہونا چاہیے۔ وہ جو رازق ہے، مرزوق کا تعلق تو اسی سے ہونا چاہیے۔ وہ جو مالک ہے، مملوک کا تعلق تو اسی سے ہونا چاہیے۔ لیکن وہ تعلق بیچ میں سے کوئی کاٹ دیتا ہے۔ ہمارا دشمن شیطان ہے، وہ بہت چوکنا ہے، وہ اپنے مشن میں بہت سٹرونگ ہے۔ اس نے یہ اپنا مشن بنایا ہوا ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کا رہنے نہیں دینا۔ اور نبیوں کا مشن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا بن کر رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی وہ غم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلاتا تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم انسان بنا دیا۔ آپ کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے بھی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اللہ کے کلام کو پہنچانا ہے۔ اور چلیے، زیادہ نہ صحیح، ایک آیت کو لے کر پہنچانے کے مشن کو اپنا بنا لیجئے۔ آپ ہر روز ایک آیت پہنچائیں گے، آپ ہر روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پہنچائیں گے، آپ ہر روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ پہنچائیں گے، انسان بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے اس کی مثال دی تھی، میری مثال ایسے ہی ہے، میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، اور جب سارا گرد و پیش روشن ہو گیا تو کیڑے اور پروانے آگ میں گرنے لگے۔ اب ایک شخص ہے جو ان کو روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوششوں پر غالب آتے چلے جا رہے ہیں اور آگ میں گرے پڑ رہے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔ فکر کس بات کی ہے؟ کہ لوگ کسی طرح ایمان والے ہو جائیں۔ یہ کام جو محسن انسانیت نے کیا، آج یہی کام ہمیں بھی کرنا ہے، اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اس مشن کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ محمد رسول اللہ کا مشن ہمارا مشن ہے۔ آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟
آپ اسے قبول کرتے ہیں، اس مشن کو اپنانا چاہتے ہیں، اس مشن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اس مشن کے ساتھ وفادار رہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ، جبکہ انبیاء علیہ السلام نے درہم و دینار کا ورثہ نہیں چھوڑا، انہوں نے صرف علم کا ورثہ چھوڑا ہے۔ امت محمدی کا کون سا شخص ہے جسے محمد رسول اللہ نے بے علم رہنے کی اجازت دی ہو؟ سب کا فریضہ ٹھہرایا کہ سب نے اس علم کو سیکھنا ہے، سب نے اس علم کو پھیلانا ہے، اور سب نے اس کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ایک ایک مسلم کا مشن ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کا مشن ہے۔ سب سے پہلی کوشش اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ارد گرد والوں پر، پھر کوئی بھی ایسا نہ بچے جس کے لیے کوشش نہ ہو، سفر ہو یا حضر، کہیں بھی ہو، فکر اس بات کی لاحق ہو کہ کسی طرح انسانوں کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، کسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ کا بنا دوں، کسی طرح ان کے رابطے کو جوڑ دوں، ان کے تعلق کو جوڑ دوں۔ یہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اپنی جان سے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے علم کو پھیلایا، ایک مرکز قائم کیا، اس مرکز کے تحت مشترکہ کوشش کی، دین کے علم کے لیے کوشش کی اور مشن مکمل کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھ کیسے دینا ہے؟ سوچتے رہیے گا، اگلی بار انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔